اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی نامہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آج جو عنوان ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ مامون کی طرف سے امام علیہ السلام کو خراسان آنے کی دعوت دینا، کہ جب امام علیہ السلام مدینے میں تھے تو آپ کو جب مامون نے کہاں آنے کی دعوت دی تھی؟ خراسان آنے کی دعوت دی تھی۔ مامون نے ابتدا میں احترام کے ساتھ اس بات کی دعوت دی کہ آپ اولاد علی میں سے بزرگ افراد کے ساتھ مرکز خلافت تشریف لائیں۔ صحیح ہے، امام نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن مامون کی طرف سے بہت زیادہ اصرار اور تاکید ہوئی اور متعدد خطوط اور پیغامات بھیجے گئے، یہاں تک کہ آخرکار امام نے اولاد علی کے چند افراد کے ساتھ مرو کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ مامون نے عیسیٰ جلودی کو، یا ایک روایت کی بنیاد پر رجا بن ابی ضحاک کو، جو امام کو لانے پر مامور تھے اور آپ کے قافلے کی ہمراہی کر رہے تھے، یہ حکم دیا تھا کہ تمام قافلہ والوں کے ساتھ بالخصوص امام کے ساتھ کسی قسم کی بے احترامی نہ ہونے پائے، لیکن امام لوگوں کو باخبر کرنے کی غرض سے بطور آشکار اپنے سفر سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، یعنی امام مرو جانا نہیں چاہتے تھے، امام جانا خراسان کا پسند نہیں کرتے تھے۔ جس دن آپ مدینے سے سفر کرنا چاہتے تھے، آپ نے خاندان کے افراد کو جمع کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ پر روئیں، اور فرمایا میں دوبارہ اپنے خاندان والوں کے درمیان واپس نہیں آؤں گا۔ سوچئے کہ امام پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک امام کو معلوم ہے کہ اپنے جد، اپنے دادی، ان کی قبروں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ مدینہ کے جہاں آپ پلے بڑھے بڑے ہوئے اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پھر کبھی وہاں واپس آنا نصیب نہیں ہوگا۔ پھر آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تاکہ رسول اکرم سے بھی رخصت ہوں، اور آپ کئی مرتبہ رسول کی قبر سے رخصت ہوئے، پھر پلٹ کر دوبارہ وہیں چلے جاتے تھے اور بلند آواز سے روتے تھے۔ سمجھ رہے مولانا کیفیت؟ مقبول سستانی کہتا ہے کہ میں اسی حالت میں امام کی خدمت میں گیا اور سلام کرنے کے بعد سفر بخیر کہا۔ کیا کہا؟ طور پر ہم لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہاں بھیا، تو کیا کہا اس نے؟ سفر بخیر کہا۔ امام نے فرمایا مفعول مجھے اچھی طرح سے دیکھ لو، میں اپنے جد کے پاس سے دور ہو رہا ہوں، عالم غربت میں جان دوں گا اور ہارون کے پاس دفن کیا جاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہا مجھے غور سے دیکھ لو، میں اپنے جد سے کیا ہو رہا ہوں؟ دور ہو رہا ہوں۔ عالم غربت، غربت جانتے ہو نا؟ مفلسی نہیں، عربی میں یا اردو میں کس کے معنی مسافرت کے ہیں۔ ہاں، یعنی جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم غریب الغرباء، یہ مطلب تھوڑا ہے کہ فقیروں کے فقیر، وہاں ہے اے مسافروں کے مسافر۔ صحیح ہے، چونکہ یہ ہمارے ہم کیا ہیں، اپنے گھر والوں سے بہت دور ہے نا، اسی لیے عالم غربت میں جان دوں گا، یعنی مسافرت کے عالم میں، سفر کے عالم میں جان دوں گا، اور ہارون کے پاس دفن کیا جاؤں گا۔ امام کو خلافت قبول کرنے کی تجویز۔ امام علیہ السلام کے مرو میں داخل ہونے کے چند دن بعد امام اور مامون کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، اور مامون نے تجویز پیش کی کہ پوری خلافت حضرت کے سپرد کر دے، لیکن امام نے اس تجویز کو قبول کرنے سے شدت سے انکار کیا۔ کیا کہا کہ پوری خلافت آپ لے لیجیے۔ مامون نے، جس کو شاید پہلے ہی سے اس بات کا اندازہ تھا کہ آپ خلافت کو قبول نہیں کریں گے، کہا آپ خلافت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ولی عہدی کو قبول کر لیں۔ امام نے فرمایا اس کام سے بھی مجھے معذور سمجھو،
مامون نے اب امام کے عذر کو قبول نہیں کیا اور سختی کے ساتھ ایک جملہ کہا جو دھمکی سے خالی نہیں تھا. اس نے کہا عمر ابن خطاب جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس نے 6 افراد پر مشتمل ایک شورا قرار دی، جن میں سے ایک علی تھے. انہوں نے یہ وصیت کی کہ ان میں سے جو بھی مخالفت کرے اس کی گردن کاٹ دی جائے. ان کو بھی میری تجویز کو قبول کرنا ہوگا کیونکہ میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی آپ کو ہر حال میں ولی عہدی قبول کرنی ہوگی. امام نے اس کو اس سے بھی زیادہ کھلے الفاظ میں دھمکی دی اور آپ کو ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کرتے ہوئے کہا ہمیشہ تم میری خواہش کے برخلاف راستہ اختیار کرتے ہو اور اپنے کو میری قدرت سے محفوظ سمجھتے ہو. خدا کی قسم اگر تم ولی عہدی کی تجویز کو قبول نہ کرنے سے منع کرو گے تو تمہیں اس کام کے لیے مجبور کروں گا اور اگر اس کے باوجود بھی قبول نہ کیا تو تمہیں قتل کر دوں گا. یہ کون؟ ابھی پہلی ملاقات ہو رہی ہے نا، اور اس طرح کی گفتگو امام اور ماموم کے درمیان ہو رہی ہے. امام نے مجبور ہو کر مامون کی تجویز کو قبول کر لیا اور فرمایا میں تمہاری ولی عہدی کو اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ میں حکومت و ملکیت کے امور میں کسی قسم کا کوئی حکم صادر نہیں کروں گا. صحیح ہے. اور خلافت کے کسی بھی کام میں مثلا گورنروں اور قاضیوں کو معزول یا منسوخ کرنے اور فتویٰ دینے میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کروں گا. یعنی جو حکومت کے اہم کام ہیں اس میں میرا کوئی رول رہنے والا نہیں ہے. 8ویں امام کی ولی عہدی کا موضوع آپ کے شیعوں اور چاہنے والوں کے لیے فطرتاً خوشی اور شادمانی کا سبب تھا. کس کا سبب تھا؟ خوشی اور شادمانی کا سبب تھا. لیکن خود امام اس امر سے غمگین اور متاثر تھے. ٹھیک ہے، کیا ہے اور جب آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلا کر فرمایا اس کام سے اپنا دل نہ لگاؤ اور اس پر خوش نہ ہو کیونکہ اس میں دوام نہیں ہے. یعنی یہ باقی رہنے والی نہیں ہے. یعنی کیا ہوا تھا مولانا؟ ایک شیعہ جو ہے بہت ہی خوش تھا، وہ تو ہمارے امام کیا بن گئے؟ ولی عہد بن گئے، ہماری موج آ جانے والی ہے. امام نے اسے بلایا اور کہا اس کام سے اپنا دل نہ لگاؤ اور زیادہ اس پر خوش نہ ہو کیونکہ اس لیے باقی رہنے والی نہیں، دوام نہیں، یعنی باقی رہنے والی نہیں. اس تجویز کا مقصد کیا تھا مولانا؟ مامون کے دور کے حالات اور شرائط کی جستجو کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت وہ بہت سے سیاسی مشکلات اور دشواریوں سے روبرو تھا اور ان مشکلات سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا. آخرکار اس نے اس مشکلات کو حل کرنے کی غرض سے ایک ایسی سیاست اختیار کی کہ جس کے کئی پہلو تھے اور وہ وہی امام کو ولی عہد مقرر کرنے کی چال تھی. ذیل میں مامون کی سیاسی مشکلات کی چھان بین کرتے ہیں. صحیح ہے کہ کیا 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 مشکلات تھی مامون کے ساتھ، کیوں اس کو بنانا پڑا؟ کہہ رہے مامون اور اس کے حکومتی سسٹم کے مقابلے میں عربوں کا موقف، چونکہ یہ کس کا پہلے، اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہ کس کا بیٹا تھا؟ مامون کس کا بیٹا تھا؟ کنیز کا. صحیح ہے. ارے زبیدہ کا تو امین تھا. زبیدہ کا بیٹا کون ہے؟ امین، جس کو اس نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. آئے سمجھ میں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کنیز کا بیٹا ہے مامون. تو اس کے خلاف خود عرب تھے کیونکہ یہ کنیز کا، ایرانی کنیز کا بیٹا ہے اور وہ عرب کا بیٹا تھا جس کو اس نے قتل کر دیا امین کو. تو وہاں کے جو عرب تھے اس کے مامون کے کیا تھے؟ مخالف تھے. وہاں سے کہ عرب کے لوگ مامون کی خلافت و حکومت کو قبول کرنے پہ کسی طرح سے راضی نہیں تھے چونکہ مامون کی ماں اس کو پالنے والی اور اس کے تمام کارندے سب کے سب غیر عرب تھے. کون لوگ تھے؟ غیر عرب تھے. اور یہ امر کہ جس کی بنا پر تمام قومیں قرآن مجید و پیغمبر اکرم کی تعلیمات کے برخلاف ایک خاص نسل کے اسیر اور ماتحت قرار پاتی تھی، عرب کے خشک تعصب سے سازگار نہ تھا، یعنی میل نہیں کھا رہا تھا. امین کو قتل کرنا اور آرزو کی شکست
امین کا قتل مامون کے لیے بظاہر ایک فوجی کامیابی سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کا رد عمل مامون اور اس کے مقاصد اور منصوبوں کے خلاف منفی نتائج اور رد عمل سے خالی نہیں تھا. یعنی قتل کرنے کے بعد جو نتیجے میں اس کو پوزیٹیو رزلٹ نہیں ملا بلکہ کیا ملا؟ نگیٹو ملا. اور لوگوں کو بالخصوص عباسیوں اور عربوں کو مامون سے متنفر کر دیا تھا. صحیح ہے، خود عباسی جو حکومت کے افراد تھے وہ بھی اس سے متنفر تھے اور عام لوگوں کی نفرت کو اس کے خلاف بھڑکا دیا. پھر ہے علویوں کی بغاوتیں. اس دور میں علوی یعنی شیعہ مولانا، صحیح ہے، اس دور میں بہت سی بغاوتیں اور قیام علویوں کی رہبری میں وجود میں آ رہے تھے. ابو سرایا کہ جو پہلے مامون کی پارٹی میں تھا، کوفے میں اس نے بغاوت کی اور آواز بلند کر دی. صحیح ہے، اور اس کی فوج کے افراد جس لشکر سے بھی ٹکراتے تھے اسے تہس نہس کر دیتے تھے اور جس شہر میں بھی داخل ہوتے تھے اس پر قبضہ کر لیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ابو سرایا کے ساتھ جنگ میں خلیفہ کے 2 لاکھ آدمی مارے گئے. اللہ اکبر، کتنے؟ 2 لاکھ آدمی مارے گئے، جب اس کے قیام سے لے کر اس کے قتل تک کی مدت 10 ماہ سے زیادہ نہ تھی. یہاں تک کہ بصرے میں بھی جو عثمانیوں کا گڑھ تھا، علویوں کو لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی اور زید النار نے قیام کیا. مکی اور حجاز کے اطراف میں محمد بن جعفر نے، کہ جس کا لقب دیباش تھا، قیام کیا، جسے لوگ امیر المومنین کہتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ انشاءاللہ رکتے ہیں. یمن میں ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی. مدینے میں محمد بن سلمان بن داؤد بن حسن نے قیام کیا. یعنی جگہ جگہ کیا تھی؟ علویوں کی بغاوتیں یہاں پر موجود تھی. انشاءاللہ اس کو تفصیل سے جاننے کے لیے کل پہ ہم اس کو حمل کرتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. یعنی کہ مامون کے دور میں علویوں کی کہاں کہاں مخالفتیں موجود تھی. مامون کے ایسا نہیں تھا کہ امام کو وہ چاہتا تھا، نہیں، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا تھا؟ امام کو ولی عہد بنایا تھا. والحمدللہ رب العالمین.